تو امام میں رضا علیہ السلام کی عمر زیادہ ہوتی ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوتی، ایک امتحان تھا۔ بس معصومین میں بلکہ ائمہ میں یا معصومین میں مردوں میں جو سب سے کم عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام، اور پھر ظاہر ہے کہ ائمہ میں بھی سب سے کم عمر میں وہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ معصومین کیا جو سب سے لیٹ ولادت ہوئی ہے کسی امام کی تو وہ امام محمد تقی کی ولادت ہوئی ہے امام رضا علیہ السلام کی، اور معصومین میں جو سب سے کم عمر میں اعلان امامت فرمائی ہے تو وہ امام زمان علیہ السلام نے فرمائی۔ ان سے کچھ زیادہ عمر تھی امام علی نقی علیہ السلام کی 6 سال، ان سے کچھ زیادہ امام محمد تقی علیہ السلام کی، یعنی 7 سال اور 7-8۔ معصومین میں ائمہ میں سب سے کم عمر میں اعلان امامت جنہوں نے فرمایا یا جو منصب امامت پر اعلان فائز ہوئے امام زمان علیہ، لیکن ائمہ میں سب سے پہلے جس کم سن امام نے اعلان امامت فرمایا ہے اور منصب امامت پر فائز ہوئے اپنے والد کے جانے کے بعد تو وہ امام محمد تقی علیہ السلام، جو آپ 9ویں ہیں، امام علی نقی علیہ السلام 10ویں ہیں، اور امام زمان علیہ السلام جو ہیں وہ 12ویں۔ پہلے کے اعتبار سے امام محمد تقی علیہ السلام ہے، اور کم عمری کے اعتبار سے امام زمان علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو اگلا جو مرحلہ تھا خطرناک کہ جس میں مومنین کا امتحان تھا وہ تھا امام محمد تقی علیہ السلام کی کم عمری میں امامہ، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تاریخ انبیاء میں اور ائمہ میں پہلا بار، یعنی مسلمانوں کو یہ بات پتہ تھی کہ ایک نبی کم سنی میں منصب نبوت پر فائز ہو کر اعلان فرما۔ البتہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی بچپن سے امام تھے، اعلان کچھ نے فرمایا کچھ نے نہیں فرمایا، اعلان جو فرمایا وہ حضرت عیسیٰ نے اور حضرت، لیکن اب یہ فقط علم کلام کی حد تک تاکہ یہ پاسبل پریکٹیکلی عالم اسلام میں اگر یہ موضوع کبھی آیا کیا بچہ ایک الہی منصب کا دعویٰ کر سکتا ہے اور بچے میں یہ صلاحیت ہے، تو پریکٹیکلی عالم اسلام میں جب یہ موضوع سب سے پہلے پیش آیا تو امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں، کب کہ جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور آپ منصب امامت پر فائز ہوئے اس کم سنی کے عالم میں، اور یہاں پر تقسیم بندی ہو گئی تھی کہ ایک جانب بنو عباس کا پروپیگنڈا تھا، ایک جانب علماء اہل سنت کا پروپیگنڈا تھا، ایک جانب وہ شیعہ مؤمنین تھے کہ جن کا ایمان قوی تھا کہ ہاں یہی حجت خدا ہے، اور ایک جانب وہ مؤمنین تھے شیعہ کہ جو متزلزل تھے کہ واقعاً یہ 8 سال سے کم عمر میں امامت کے منصب پر فائز ہو کے حق ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ بس کچھ وہ لوگ تھے کہ جو امام کے پاس جاتے تھے اس یقین کے ساتھ کہ یہ امام ہیں اور اپنا ہم یقین اور محکم کرتے، کچھ وہ لوگ تھے کہ جن کا ایمان محکم تھا لیکن اپنے قریبی لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم گئے ہیں امام سے سوال کیا ہے، بات کی دیکھو واقعی یہ امام ہے، لیکن کچھ لوگ شک کیا گیا، اور یہ تو امام کی زندگی کا سخت ترین مرحلہ، سخت ترین، اور امام نے اسی کم سنی کے عالم میں لوگوں سے مناظرے بھی کی۔ اب یہ بات ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بنو عباس اہل بیت کے نام پہ پاور میں آئے اور قطعاً یہ سادات ہاشمی تھے، حضرت عباس ابن عبد المطلب کی نسل سے اور سادات میں سے، اور یہ ان سادات میں سے ہیں کہ جن پہ صدقہ حرام تھا، اہل بیت کے نام سے پاور میں آئے اور رضا من آل محمد، لیکن اہل بیت پر اتنا ظلم کیا کہ بنو امیہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لیکن یہ ذہن میرے اہل بیت میں سے کس پر زیادہ ظلم کیا کیا؟ سارے سادات پہ کیا، لیکن زیادہ بنو حسن پہ کیا، سادات حسنی پہ کیا۔ کیوں؟ کہ وہ پولیٹیکلی ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ جب یہ بنو امیہ کے ساتھ، جب یہ ہمارے ساتھ مل کے بنو امیہ کو ہٹوا سکتے ہیں تو اب کسی اور کے ساتھ مل کے ہمیں بھی ہٹوا سکتے ہیں۔ جب بھی میں بنو عباس کا ذکر کرتا ہوں تو میں توجہ دلاتا ہوں کہ بنو عباس میں بھی ہمارے لیے بہت ہی عبرت کا مقام، اللہ نہ کرے کبھی پاور میں آ جائیں اور ہم اہل بیت علیہم السلام کے مقابلے میں۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بر محمد والے محمد صلی اللہ۔ لہٰذا بہت سارے لوگ پاور میں جب آتے ہیں تو ان کا نظریہ بدل جاتا ہے، بالکل ویسے جیسے پاکستان میں جو لوگ حکومت میں آئے تھے الیکشن کرانے کے لیے، 90 دن میں الیکشن کرائیں گے، لیکن بعد میں محسوس ہوا نا ہم تو اولو الامر بن سکتے ہیں۔ تک یاد ہے ٹین ایج میں تھے، کالج جاتے تھے تو نمائش کی چورنگی میں بھی لکھا ہوتا تھا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولو الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اور صاحبان حکومت کی۔ کون تھے وہ زمانے میں؟ بقول غلام اسحاق خان کے کہ دھماکے سے جہاز ہٹ گیا، وہ اللہ وہ پورے امیر المؤمنین بننے والے کہ بن گئے۔ تو بنو عباس کا بھی یہی حال ہے، تو بنو عباس والے کیا لگ رہے تھے؟ سیدھے سادے لوگ رہے، بالکل ویسی جیسے کہ اب یہ یمکن کسی کو عجیب لگے لیکن نالج بڑھنی چاہیے کہ بھٹو جیسے لوگ اور بے نظیر جیسے لوگ، امی کا کوئی دیندار کوئی آئیڈیل تو نہیں تھے، لیکن سیاسی لوگ ضیاء الحق کو سمجھتے تھے سیدھا آدمی، حالانکہ بے نظیر کے بقول کے میں نے سوچا کہ اتنے سیدھے آدمی کو انہوں نے کیوں آگے بڑھا دیا، وہ بھی یہ سمجھتے تھے
موصوف بھٹو کہ بڑا سیدھا آدمی ہے، اور اس زمانے کے سادات بھی یہی سمجھ رہے تھے بنو عباس کو کہ یہ ہمارے لیے لڑ رہا ہے. یعنی پولیٹیکل آپ دیکھیں کتنے پرابلم ہوتے ہیں. زمانہ بعض دفعہ ایک لگ رہا ہوتا ہے کہ جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہی آپ کے قتل کا سبب بن جاتا ہے. اینر یہی کام بنو عباس نے کیا کہ پورا پاسا پلٹ کر دیا. لہذا سب سے زیادہ دربدر ہوئے بنو عباس کے دور میں کون ہوئے؟ سادات حسنی ہوئے. تو امام محمد تقی علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اس کو سمجھنا ہے تو بہت ہی تیزی سے خلاصتاً بیان کرے کہ بنو عباس پاور میں آ چکے ہیں. صفہ کے دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا گھر جلایا گیا. امام کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. امام جعفر صادق علیہ السلام کو باقاعدہ جو ہے وہ جلا وطن کیا گیا. وہ جو شاگردوں کی تعداد تھی وہ بالکل کم ہو گئی تھی. امام سے ملنے پہ پابندیاں لگ گئی تھیں. پھر منصور کے زمانے میں امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کر دیا. اس کا کارنامہ ہے سب کچھ بنو عباس. اس کے بعد امام کے فرزند امام موسیٰ کاظم کو سالوں جیل میں رکھا. کس نے رکھا؟ ہارون نے رکھا. اور ہارون خود بنو عباس کا جو فرد لعنت اللہ علیہ اس کے حکم سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کر دیا. اس عالم میں کہ جیل میں تھے، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور وہاں سے نکال کر بغداد کے پل پر ان کے جسم کو رکھ دیا. اور ان کی توہین کرنے کے لیے ان کے جسم اقدس کو اٹھانے کے لیے کون آئے؟ حمال آئے، سامان اٹھانے. پھر امام رضا علیہ السلام کو مامون نے زبردستی بلایا اور شہید کر. اور اب مامون کا مقابلہ ہے کس سے؟ ایک 8 سال سے کم عمر بچے سے. اب یہاں پر مامون جان گیا ہے، یاد رکھیں مامون نے دھوکہ نہیں کھایا. مامون جان گیا کہ یہ بچہ امام ہے اور ان میں اور ان کے والد میں عمر کا فرق تھا، لیکن جتنا میرے لیے خطرناک وہ ہو سکتے تھے اتنے ہی خطرناک ہی. مامون اس اعتبار سے اس پر زیادہ وہ لعنت کا حقدار ہے کہ وہ امام کے فضائل کو اور شخصیت کو عام بنو عباس کی نسبت پہچان جان. یعنی وہ نہیں سمجھتا تھا امام کو عام بچہ. یاد رکھیں اس کو تدریجاً یقین ہو چکا تھا کہ یہ عام بچہ نہیں، لیکن باقی بنو عباس والے یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، مامون دھوکہ کھا. لہٰذا مامون نے ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام کو زبردستی اپنا ولی عہد بنایا. اور یہ ذہن میں رہے کہ امام نے انتہائی مجبوری کے عالم میں آخر میں ولایت عہدی کو قبول کیا شیعوں کو بچانے کے لیے. اب یہاں پہ سوال آئے گا کہ ائمہ کا نظر بند ہونا یا جیل میں جانا شیعوں کی بقا کا سبب تھا؟ ہاں بالکل. وجہ کیا تھی کہ جب ائمہ علیہم السلام نظر بند ہوتے تھے تو شیعوں پہ سے شر ہٹ جاتے. کیوں ہٹ جاتا تھا؟ کہ اب شیعوں کو فری ہینڈ چھوڑ دو، وہ جیل میں کچھ نہیں ہو. یعنی شیعوں کو کوئی باہر سے کمانڈ کرنے والا نہیں ہے. یعنی وہ جو خطرہ ہوتا تھا کہ شاید یہ فوج بنا لیں، شاید یہ اسلحہ جمع کر لیں، شاید یہ قیام کر لیں، شاید یہ انقلاب لے آئیں، نہیں اب وہ تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا بعض جگہ روایتوں میں بیان ہوا کہ ہم نے تمہیں بچانے کے لیے اس چیز قبول. اور یہ جو ائمہ علیہم السلام کا نظر بند ہونا یا جیل میں جانا یا ان لوگوں کے انڈر میں رہنا اس طرح سے کہ مظلوم واقع ہوتے تھے، اس زمانے میں تشیع زیادہ پھیلی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ مطمئن کچھ نہیں ہوگا. بالکل ویسے ہی جیسے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں یزید اور مروان و آل مروان لعنت اللہ علیہم یہ سوچتے تھے کہ یہ جوان ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے، یہ دعائیں پڑھتے ہیں، یہ دعا ہمارے لیے خطرناک نہ ہے، یہ گریہ کرتے ہیں، یہ گریہ ہمارے لیے خطرناک نہ. اور کیا کرتے ہیں؟ یہ نیک جوان ہے، کنیزوں اور غلاموں کو خریدتے ہیں اور خدا کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیتے ہیں. سب سے زیادہ کنیز و غلام اگر کسی نے خریدے تمام اہل بیت علیہم السلام میں وہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے. وجہ کیا تھی کہ آپ نے کنیز و غلاموں کی تربیت کر کے اتنا ان کو آزاد کر کے پوری دنیا اسلام میں پھیلا دیا تھا. پیغام اہل بیت علیہم السلام کے بعد وہ ایک طرح سے مبلغ بن چکا. اب کہا جائے گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے